السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 56 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا کہ جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، سوف ان قریب، نصلیہم ہم انہیں ڈالیں گے، نارن آگ میں، کلما جس وقت، نضجت پک جائیں گی، جلودہم ان کی کھالیں، بدلناہم ہم بدل دیں گے، جلودن کھالیں، غیرہا اس کے علاوہ، لیذوقوا تاکہ وہ چکھیں، عذاب کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کان ہے، عزیزاً غالب، حکیما حکمت والا۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم انہیں عنقریب ایک سخت آگ میں جھونکیں گے، جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی، ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں، بے شک اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، اس آیت کی تفسیر میں یہاں بتایا کہ یہ سزا اہل کتاب کے ایک گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی کافر ہیں، جتنے بھی کفار ہیں، ان کو یہ سزا مل کے رہے گی۔ بدلناہم جلودن غیرہا، اس سے مراد اہل جہنم کے عذاب کی سختی بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اتنی تیز آگ میں ان کے چمڑے ایک ایک لمحے میں کتنی بار جل کر دوبارہ تبدیل ہوں گے۔ البتہ یہ تو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جہنمیوں کا جسم بہت بڑھا دیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ کافر کے کان کی کونپل جو ہے اور کندھے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ مسند احمد کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116 تا 117 اور اس کی حدیث 24909 وسندہ صحیح ہدایت المستنیر۔ اور اسی طرح فرمایا کافر کی داڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی جلد کی موٹائی 3 دن کے فاصلے کے برابر ہوگی۔ مسلم الجنت وصفت نعیمہا واہلہا، حدیث نمبر 2851۔ اسی طرح انہیں دائمی عذاب ہوتا رہے گا۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے وہ، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاک اور ستھری، وندخلہم اور ہم انہیں داخل کریں گے، ظلًا چھاؤں، ظلیلا گھنی میں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم انہیں عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ اب اس کی یہ آیت جو ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کی تفسیر میں جو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک میں عموماً وعدہ اور وعید کو ایک ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، اور اس اسلوب کی وجہ سے قرآن کو کتاباً متشابہاً فرمایا ہے، اور واضح و تذکیر کا یہ مؤثر ترین انداز ہے۔ بعض نے اس آیت سے سمجھا ہے کہ عمل صالح ایمان سے الگ چیز ہے، کیونکہ یہ دونوں عطف کے ساتھ آئے ہیں، مگر قرآن نے متعدد آیات میں عمل صالح پر زور دینے کے لیے عمل صالح کو الگ عطف کے ساتھ بیان کر دیا ہے، ورنہ یہ بھی ایمان میں داخل نہیں، جیسا کہ سورہ عصر کی تفسیر میں ہے کہ جنت کی نہروں کا بیان جو ہے وہ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں ہے۔ ذلًا ذلیلا، اسی سائے کو دوسری آیت میں ذلًا ممدودا بھی فرمایا ہے۔
جیسا کہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 26 تا 30 میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے جس کے سائے میں سوار 100 برس تک چلے گا پھر بھی اسے طے نہ کر پائے گا۔ بخاری بدء الخلق باب صفت الجنہ حدیث نمبر 3251 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک حدیث میں اس درخت کا نام شجرۃ الخلد آیا ہے۔ مسند احمد کی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 455۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان تعدوا الامانات یہ کہ پہنچا دو تم امانتوں کو الی اہلھا امانت والے کی طرف، واذا اور جب حکمتم تم فیصلہ کرنے لگو بین الناس لوگوں کے درمیان ان تحکموا تو تم فیصلہ کرو بالعدل انصاف سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نعم اچھی یعظکم نصیحت کرتا ہے بہی اس سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے سمیعا سننے والا، بصیرا دیکھنے والا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تمہیں یہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا۔ درمیان میں کفار کے احوال اور ان کے حق میں وعید کا ذکر آ گیا تھا۔ اب یہ سلسلہ جو ہے یہ دوبارہ احکام شرع سے ہو رہا ہے۔ یہود امانت میں خیانت کرتے اور اس فیصلے میں رشوت لے کر ظلم و جور کرتے تھے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں امانت سے مراد گو ہر قسم کی امانت ہے، اس کا تعلق مذہب و دیانت سے ہو یا دنیاوی معاملات سے، لیکن یہود حق کو چھپا کر علمی امانت میں خیانت کے مرتکب بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی خلاف ورزی کرے، یعنی اس میں خیانت کرے۔ امانت میں خیانت اتنا بڑا گناہ ہے کہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خیبر سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی القرا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام مدعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے پالان اتار رہا تھا کہ اسے ایک اندھا تیر لگا جس نے اسے قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جس نے خیبر کے دن غنیمتوں میں سے لی تھی جو ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، اس پر آگ بن کر شعلے مار رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ حدیث صحیح البخاری کی ہے۔ شہادت سے اس گناہ کے معاف نہ ہونے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کے حقوق ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے لیے ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے۔ صحیح مسلم الامارۃ باب من قتل فی سبیل اللہ۔ البتہ ایک حدیث میں ایک بشارت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کے اموال لے ان کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دے گا، اور جو شخص لوگوں کے اموال لے انہیں تلف کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اسے تلف کرے گا۔ بخاری الاستقراض باب من اخذ اموال الناس۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر شہید ہونے والے کا ارادہ ادائیگی کا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ادا کر دے گا، لیکن ظاہر ہے کہ خیانت والے کا تو یہ ارادہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ امانت میں لوگوں سے لی ہوئی امانتیں بھی شامل ہیں اور عہدوں اور مناصب کی تقسیم بھی۔ جب ذمہ دار شخص کو معلوم ہو کہ فلاں صاحب اس منصب کا اہل نہیں تو پھر اپنے ذاتی تعلق یا خاندانی یا کسی دنیاوی مقصد کے لیے یا کوٹا سسٹم کی وجہ سے اہل کو چھوڑ کر نا اہل شخص کو منصب دیا جائے تو یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 62
سورہ مومنون کی آیت نمبر 8 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں بھی امانت داری کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو اس آیت میں بیان ہوا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، قرآن مجید میں کئی مقامات پر عدل کی تاکید فرمائی، خواہ وہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں ہے، اور کسی دشمنی کی بنا پر عدل نہ کرنے سے بھی منع فرمایا، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں ہے، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 19 میں، اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں۔ وہ 7 خوش قسمت لوگ جنہیں روز قیامت عرش کا سایہ ملے گا، ان میں پہلا شخص عادل حکمران بھی ہوگا۔ بخاری حدیث نمبر 77۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک انصاف کرنے والے جو اپنے فیصلے میں، اپنے اہل و عیال میں اور رعایا میں انصاف کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، رحمان عز و جل کی دائیں طرف ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ مسلم الامارۃ باب فضیلت الامیر العادل، حدیث نمبر 1826 عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ قاضی اور حاکم کے ساتھ ہوتا ہے جب تک کہ وہ ظلم نہ کرے، اور جب وہ ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ الاحکام باب التغلیظ فی الحیف والرشد، حدیث نمبر 2312 عن عبداللہ بن عوفہ وصحح البانی۔ وما علینا الا البلاغ۔